علی کی اذان کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم کی اذان کا ذکر قرآن میں ہے۔ واپس آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے کہ جو آپ نے مجھ سے پیغام واپس لے لیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم یہ تھا، اللہ کا یہ حکم تھا کہ علی اس کو سنائے گا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلام، خبر دینا۔ اذن کا مطلب ہے اجازت دینا۔ اذان کا مطلب ہے کسی بھی بارے میں آپ لوگوں کو بلانے کے لیے جو اعلان کرتے ہیں اس کو اذان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اذن کا کئی مقام پر ذکر ہے۔ آذان کان کو کہتے ہیں کیونکہ یہ آذان جو ہیں یہ باتوں کو اور خبروں کو یہ کان جو ہے یہ سنتے ہیں، تو اس لیے ان کو اسی مادے سے اس کے لیے لفظ ہے آذان۔ تو ہمارے ہاں جو اذان دی جاتی ہے نمازوں کے لیے وہ بھی اسی لیے ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب بلایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 2 اذانوں کا ذکر ہے اور یہ 2 اذانیں نہایت اہم ہیں اور ان دونوں کا آپس میں ربط ہے، اور اسی ربط سے ہمیں ابراہیم اور آل ابراہیم بھی سمجھ میں آئیں گے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں غور کرتے ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو اذان دی ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 ہے، آپ 25، 26، 27 کا مطالعہ کریں۔ میں آپ کے سامنے آیت نمبر 27 پڑھتا ہوں۔ تو قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلانے کے لیے حج کی اذان دی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اذن فی الناس بالحج، حج کے لیے لوگوں کو بلائیں۔ آپ کے لیے کے سامنے وہ پیدل آئیں گے، سواریوں کے اوپر آئیں گے، دور دراز کے علاقوں سے وہ اس کعبہ کی جانب متوجہ ہو جائیں گے، آپ اذان دیجئے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حج کی اذان یعنی حج کے لیے لوگوں کو بلایا ہے کہ لوگ حج کے لیے آئے۔ یہ توحید کا مرکز حضرت ابراہیم نے قائم کیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے یہ مرکز توحید قائم کیا ہے بیت اللہ کو، آپ کے ساتھ مل کر آپ کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام نے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد کے زمانوں کے اندر وہاں پر مختلف قومیں، مختلف قبائل وہاں پر آ کر بسنے لگے، اور ایک سازش کے تحت ابراہیمی جو تعلیمات ہیں اس میں ملاوٹ ہونے لگی۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گئی کہ یہ ایک زمانے کے اندر کچھ شیاطین قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلیمات کے اندر وہ یا جو توحید کا مرکز ہے وہاں پر بت رکھ دیے۔ باقاعدہ ابراہیم سے دشمنی کی گئی ہے کہ اچھا تم نے توحید کے لیے مرکز قائم کیا، ہم نے اسی مرکز کو والعیاذ باللہ اس کو ہم نے شرک کے جو ہے وہ یہاں پر بت رکھ دینے ہیں۔ کس طرح سے دشمنی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس زمانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جو نمرود جو بادشاہ تھا اس سے باقاعدہ وہاں اپنے زمانے کے اندر جو اس کا سامنا کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر ابراہیم باقی ہیں، ابراہیم کی نسل اور فکر باقی ہے، تو وہ جو نمرود تھا، نمرودیت تھی، وہ ختم ہو گئی تھی؟ کون تھے وہ لوگ کہ جو نمرودی فکر کو آگے چلا رہے تھے؟ کون تھے وہ لوگ کہ جو بعد میں نمرود کے بعد پھر اس کے وارث ہوئے ہیں اور پھر وہ اسی طرح ابراہیم کے دشمن تھے، دعوت توحید کے دشمن تھے، اور انہوں نے ابراہیم کا کیا بعد میں سامنا نہیں کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان تعلیمات کو اس کے سامنے نہیں آئے اور کوشش نہیں کہ ابراہیم کے ساتھ دشمنی کرے؟ تو اس کا مطالعہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہمیں تو بس یہ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا مرکز قائم کیا، بیت اللہ کو وہاں پر اس کو بنیادیں بنائی، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے بس وہ کچھ شام گئے اور شام سے بت لے آئے اور وہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھ دیا۔ بھائی کیوں رکھے انہوں نے؟ کعبۃ اللہ کے اندر ہی کیوں رکھے؟ وہاں پر اپنے گھروں میں کیوں نہیں رکھے؟ یہاں پر آ کر کیوں رکھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر فکر کے اور بغیر شعور کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس طرح گفتگو ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ ایسا ہوا کیوں ہے۔
تو یہ اس لیے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم نے اپنے زمانے کے اندر نمرود کے ساتھ باقاعدہ ٹکر لے لی تھی، اور اس نمرودی فکر کے ساتھ آپ ٹکرا گئے تھے. تو سیدنا ابراہیم کے بعد بھی انہوں نے یہ دشمنی برقرار رکھی حضرت ابراہیم کے ساتھ، اور اس کے اندر بھی ایک یہ بات ہے کہ تمہارا خود والد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، استغفر اللہ، اور اس طرح کی گفتگو ہوئی کہ وہ بھی کافر تھے، تاکہ لوگ ابراہیم کے خلاف کہ دیکھو خود ان کے والد جو ہے وہ ان کی دعوت کے اوپر مسلم نہیں. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ان کے آبا ابراہیم کے آبا بھی مسلمان ہیں، ذریت بھی مسلمان ہے، ان کے بھائی بھی مسلمان ہیں. قرآن یہ تعارف کرا رہا ہے کہ ابراہیم بھی مشرک نہیں ہے، وہ حنیف ہے. اور ہمارے سامنے بات یہ ہے کہ ہم نے اس دور کا تاریخ کا تجزیہ نہیں کیا، مطالعہ نہیں کیا، اور یہ گفتگو چھیڑ دی کہ ابراہیم کے والد جو ہے وہ مسلمان تھے بھی یا نہیں تھے. اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے جو والدین تھے وہ مسلمان تھے بھی تھے یا نہیں تھے؟ روایتیں ہمارے سامنے پیش ہوئی ہیں. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہمارے سامنے وہ ہو کہ جو قرآن کر رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی ہے، اور دوسری جو اذان ہے وہ امام علی علیہ السلام نے دی ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. علی کی اذان کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم کی اذان کا ذکر قرآن میں ہے. ابراہیم کی اذان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ حج کے لیے ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور وہاں پر اس کے لیے اذان دی، لوگ آنا شروع ہو گئے. ایک زمانے بعد ابراہیم کے دشمنوں نے اسی جگہ کے اوپر بت رکھ دیے. اب ان بتوں کو صاف کرنے کے لیے، اس جگہ کو پھر سے طاہر کرنے کے لیے سیدنا امام علی علیہ السلام نے برات کی اذان دی ہے کہ ابراہیم کی فکر اب دوبارہ سے یہاں پر اس کو زندہ کیا جائے گا، اور یہاں پر بتوں سے پاک کیا جائے گا. اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ توبہ سورت نمبر 9 اور شروع کی جو آیات ہے 1 2 3، اس کے اندر اذان علی کا ذکر ہے. اور ہمارے ہاں صحیح روایت ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر متواتر درجے کی روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اذان کا پروانہ دے کر بھیجا کہ علی جا کر یہ اعلان کرو. واقعہ یہ کہ حدیبیہ کے اندر، حدیبیہ میں جو معاہدہ ہو گیا تھا 7 ہجری میں مشرکین کے ساتھ، اور وہ جو صلح ہوئی تھی، معاہدہ، وہ بہت کمزور شرائط تھی. لیکن اس کے بعد پھر اس معاہدے کی خود مشرکین نے خلاف ورزیاں کی ہیں. قریش نے بنو بکر کے ساتھ مل کر خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور حملہ کیا تھا. تو 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا. 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہے، اور 9 ہجری کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ایک قافلہ بنایا، حج کے لیے قافلہ بنایا، اور اس کا امیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا. اور وہ قافلے کو یہ توبہ کی جو آیات ہے یہ دے کر بھیجا کہ جا کر یہ اعلان کر دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس قافلے کے اندر شریک ہے. یہ حج کا پہلا قافلہ ہے. اچھا، مکہ جو ہے وہ 8 ہجری کو فتح ہوا ہے، اور یہ جو قافلہ حج ہے یہ 9 ہجری کو روانہ کیا جا رہا ہے. سیرت النبی کا مطالعہ آپ کریں تو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ مذکور ہے. اور 9 ہجری میں ہی آپ تبوک سے واپس تشریف لائے ہیں، اور اسی 9 ہجری میں ہی یہ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے. اور اس پر مفسرین کا اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ آخری صورت ہے قرآن مجید میں سے کہ جو سورہ توبہ نازل ہوئی ہے. قرآن کی آخری صورت ہے، آخری آیت نہیں، آخری صورت ہے کہ جو یہ مکمل نازل ہوئی ہے اور 9 ہجری کے اندر اتری ہے. اس پر اتفاق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان برات، یہ اذان برات دے کر بھیجا کہ جائے اور آپ یہ پڑھ کر سنائیں. اس میں یہ بات تھی کہ اب کوئی مشرک یہاں پر نہیں آئے گا، ننگا طواف یہاں پہ نہیں ہو سکے گا، اور اس جگہ پر کسی قسم کے مشرک کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اور
تمہارے ساتھ چونکہ تم نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، ہر طرح کے معاہدے ختم ہیں، اور جن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں اور وہ معاہدہ انہوں نے توڑا نہیں ہے، تو وہ 4 ماہ تک ان کو اپنے مکمل پھرنے کی آزادی ہے۔ تو یہ سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی شروع میں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں ان آیات کی، اور اس میں تدبر کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ ابراہیم سے آل ابراہیم تک کا آپس میں کیا ربط تھے نازانوں کا۔ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے اعلان برات اور بیزاری ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ سوائے سوئے مشرکو، اب تم صرف 4 ماہ آزادی سے چلو پھرو، تو یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں سے اس آیت کو یہاں سے لے لیتے اور کہتے ہیں دیکھو اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کو جب یہ غلبہ پا لیتا ہے تو غیر مسلموں کو اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا یہ مطلب اور مفہوم نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب اور مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پورا اس کا سیاق و سباق بیان کیا کہ معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے جو مسلمانوں کے حلیف قبائل تھے ان کے اوپر حملہ کیا ہوا تھا، اور اس طرح انہوں نے خود اپنے معاہدے کو توڑ دیا تھا، حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا۔ تبھی تو فتح مکہ ہوئی ہے، تبھی تو، کیونکہ انہوں نے معاہدے توڑے تھے۔ آگے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، یہ سب لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن یہ اعلان ہے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے، اور اس کا رسول بھی، اللہ اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ذمہ ہے۔ یہ جو اعلان ہے، اعلان برات یا اذان، اللہ کی اذان، رسول کی اذان، اذان رسول، یہ ادا کرنے والے کون ہیں؟ یہ امام علی علیہ السلام ہیں۔ تو یہ پیغام پہلے نسائی رحمہ اللہ نے بھی اسے خصائص امام علی کے اندر ذکر کیا ہے، ہمارے ہاں ترمذی کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ پیغام ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوبکر کو کہا کہ آپ یہ آگے پہنچائیں، تو جبرائیل آئے اور کہا کہ یہ آپ یا اس کو بیان کریں گے یا آپ ہی میں سے ایک اس کو بیان کرے گا۔ لوگوں نے یہاں پر تشریح یہ کی ہے، چونکہ قریش کے اندر یہ تھا، عربوں کے اندر، کہ معاہدہ جس کے ساتھ ہوا یا تو وہ اس کو توڑے گا یا انہی میں سے رشتہ داروں میں سے کوئی توڑے۔ یہاں پر اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جا کر پیغمبر کو یہ کہیے کہ اے حبیب، یا تو آپ اس کو پڑھ کے سنائیں یا آپ ہی میں سے کوئی پڑھ کے سنائے گا کہ جسے یہ فضیلت حاصل ہو، انت منی وانا منکا، جس کا یہ مقام ہو کہ تو مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر، اے علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف رشتہ داری تھی یہاں پر، اور رشتہ داری کی وجہ سے کہا گیا کہ چونکہ عرب جو ہے وہ آپ جان ہی رہے ہیں تو آپ ہی کا ایک رشتہ دار وہاں پہ بیان کر دے۔ باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، اے حبیب اس کو پڑھ کر سنانے والا جو ہے وہ آپ سنائیں گے یا آپ ہی میں سے ایک سنائے گا کہ جو آپ ہی میں سے ہے۔ لا یؤدی عنک الا انت او علی، آپ بیان کریں یا علی بیان کریں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک مقام تک پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو بلایا اور کہا کہ علی جائیں اور وہ پروانہ ابوبکر سے لیجئے رضی اللہ عنہ، اور جا کر آپ اس کو سنائیں، کیونکہ جبرائیل تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر امام علی وہاں پر گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ آپ مجھے واپس دیجئے، میں اس کو سناؤں گا۔ پھر واپس تو وہاں پر جب اس موسم کے اندر امام علی علیہ السلام نے بلند آواز کے ساتھ اس کو پڑھ کر سنایا کہ خبردار اب کوئی مشرک یہاں پہ نہ آئے، خبردار یہاں پر کوئی ننگا طواف نہ کرے، خبردار وہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ اعلان علی نے وہاں پر کیا ہے، قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، وَأَذَانٌ أَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کا وارث وہی ہے کہ جو آل ابراہیم میں سے ہے، اور وہ علی ہے۔ علی اور ابراہیم کے درمیان میں کبھی بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں آیا کہ جو درمیان میں کوئی آبا میں سے کوئی کافر ہو، تبھی علی نے وہاں پر یہ پیغام سنایا ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھ لیں، صرف نسل کی بات نہیں ہے، نسل ابراہیمی میں سے تو یہ دیگر عرب کے لوگ بھی تھے،
نسل ابراہیمی میں سے تو اور بھی یہ لوگ تھے کہ جو مشرک بھی ہو چکے تھے، وہ نہیں ہے اس سے مراد. کیوں مراد نہیں؟ اس لیے کہ ان کی فکر ابراہیم کے ساتھ ایک نہیں ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تسلسل کو برقرار رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. تو امام علی علیہ السلام نے وہاں پر اعلان کیا. واپس آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے کہ جو آپ نے مجھ سے پیغام واپس لے لیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم یہ تھا، اللہ کا یہ حکم تھا کہ علی اس کو سنائے گا. تو یہ دو اذانوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان کہ انہوں نے لوگوں کو حج کے لیے بلانے کے لیے اذان دی، اور پھر امام علی علیہ السلام نے یہاں پر اس کعبۃ اللہ کو شرک سے اور بتوں کی نجاست سے پاک کرنے کے لیے جو اعلان کیا، اس کو کہتے ہیں اذان اللہ، اذان رسول، یہ اذان علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلم.